اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کی اس نشست میں جو مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے ایک صحیح روایت کا انکار کیا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ پہلے آپ روایت سنیں کہ وہ کون سی روایت ہے جس کا مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ وہ سنیں کون سی روایت۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 131۔ اس پہ لکھا ہے روایت کے بارے میں کہ بِإِسْنَادٍ صحیح، یہ حدیث، یہ سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، سند صحیح ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ روایت کی سند صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، صحیح ہو۔ تو شاہ ولی اللہ جیسی ہستی اس روایت کو صحیح لکھ رہے ہیں کہ بِإِسْنَادٍ صحیح، سند صحیح ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ شرط شیخین، علی شرط شیخین، یعنی شیخین کے شرط، شیخین بخاری مسلم، کرائیٹیریا وہی ہے اس کا جو بخاری مسلم کا طریقہ تھا، اسی پہ فٹ ہے یہ، بخاری مسلم کے کرائیٹیریا پہ یہ فٹ ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر سے بیعت کر لی گئی اور علی اور زبیر، اب کون زبیر؟ عشرہ مبشرہ، کون علی؟ آپ کے مطابق عشرہ مبشرہ، فاطمہ بنت رسول اللہ کے گھر جا کر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، ہستیاں دیکھیں، اور اپنے امر بیعت کے بارے میں تبادلہ آرا کرتے تھے۔ جب اس اجتماع کی اطلاع عمر بن خطاب کو پہنچی تو وہ نکل کر فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے رسول اللہ کی بیٹی، خدا کی قسم مخلوق میں سے کوئی ہم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارا نہیں تھا، اور تمہارے باپ کے بعد اب ہمیں تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، اور خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر یہ جماعت بنو ہاشم، غیر کوئی نہیں تھا، رسول کے رشتہ دار، رسول کا چچا، رسول کا داماد، چچا زاد بھائی علی، اور رسول کا پھوپھی کا بیٹا حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ یہ تھے، کوئی غیر نہیں، فسادی فکرے والے نہیں۔ کہا کہ یہ جماعت بنو ہاشم آ کر تمہارے پاس جمع ہوئی تو یہ بات مجھے آپ کا پیارا ہونا مجھے اس بات سے نہ روک سکے گی، یعنی یہ آپ کی عزت، آپ سے محبت ہمیں نہیں روک سکے گی، یہ رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ کس بات میں؟ کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لوں، آپ کے پاس بیٹھنے والے زبیر، علی، عباس، ان کے بارے میں فیصلہ کر لوں، کیا؟ کہ ان کے اوپر اس گھر کو جلا دیا جائے۔ یہ ہے جلانے کی دھمکی، یہ ہے جس پہ شیعوں کو جھوٹا کہا جاتا ہے، جس کو شاہ ولی اللہ نے سند صحیح کے اعتبار سے لکھا ہے۔ جب عمر نکلے، یعنی یہ کہہ کر بی بی فاطمہ کو چلے گئے، تو یہ لوگ فاطمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ عمر میرے پاس آیا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر تم پھر جمع ہوئے تو وہ ضرور تمہارے اوپر اس گھر کو جلا دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ اس کا انکار کیا ہے انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے۔ اب اعتراضات کون سے وارد کیے ہیں کہ یہ جو محدثین کا اصول ہے، یہ روایت اس پہ فٹ نہیں، اس کے مطابق نہیں، اور بڑی بات ہے کہ وہ اصول انجینئر صاحب نے بتائے نہیں
کہ محدثین کے اصول ہیں کیا، آپ مرزا محمد علی صاحب کی پہلے ویڈیو سنیں اور دیکھیں، اس کے بعد میں اپنا تبصرہ کروں۔ باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اے فاطمہ، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر، ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی، ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا، حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی، کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی، وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتا، اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی۔ تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو۔ تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا، میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو، کیسی وڈی پھکی دی تھی۔ میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو، یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے،
اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے، چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے، تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں. وہ آپ نے ویڈیو سن لی مرزا صاحب کی. اب اس میں پہلے تو یہ انہوں نے مانا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت حادثاتی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا اپنی ویڈیو میں کہ سارا مدینہ بی بی کے گھر یعنی مشورہ کرتے تھے، سارا مدینہ. ارے بھائی جب سارا مدینہ علی کے ساتھ تھا اور مشورے ہو رہے ہیں آپ کی خلافت کے مخالفت میں، تو باقی جو اجماع ہوا وہ کیا تھا سقیفے میں. چلو، تو پہلی بات کہ سارا مدینہ نہیں تھا. یہاں جو روایت کے الفاظ ہیں اس میں زبیر اور علی ہے بس. اس کے بعد اس کی انکار کی وجہ کیا ہے، یہ سب سے موسٹ امپارٹنٹ ہے. جو حافظ زبیر علی زئی، حافظ محمد اسحاق فیصل آباد والے جو استاد ہیں مرزا محمد علی صاحب کے، اور خود مرزا محمد علی صاحب، یہ تینوں نے اس روایت کا انکار کیوں کیا وہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کھول کے کہا کہ اگر اس روایت کو ہم صحیح مانیں کہ یہ سچی ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر حضرت عمر کو ہم کیسے بچائیں گے. یہ ہوئی اصلی بات. انکار کی وجہ کہ اگر مان رہے ہیں کہ اس رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آ کے حضرت عمر نے کہا کہ میں گھر کو جلاؤں گا، تو کون فاطمہ؟ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ میرا ٹکڑا ہے. آپ نے سنا انجینئر صاحب نے کیا فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسول کا فرمان ہے. جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور اگر رسول ناراض ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا. یہ انجینئر صاحب نے وضاحت کی کہ اس ڈر کے مارے ہم اس کو نہیں مان رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخر میں کہا کہ یہ اصول محدثین کے خلاف ہے. بھائی آخر محدثین کا اصول بیان تو کرو کہ وہ ہے کیا. راوی سچے ہو نا، جھوٹا نہ ہو، مدلس نہ ہو، کذاب نہ ہو، شارب الخمر نہ ہو. یہی ہے، سچا ہو، سکہ ہو، سب تو ہو. میں دکھا رہا ہوں راویوں کا حال. تو یہ وجوہات بیان کی ہے مرزا صاحب نے روایت کو قبول نہ کرنے کی. آئیے کہ راویوں کا ذکر نہیں، میں دکھاؤں کہ راویوں کا ذکر شاہ ولی اللہ نے کہاں سے لی ہے روایت. یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار، عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان، وہاں سے چھپی ہے. اس کا جلد نمبر 8 ہے. وہی روایت جو میں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب سے پڑھی، یہ ہے وہ اصل روایت. اس میں وہ نام ہے راویوں کے کہ کون کون سے راوی ہیں. محمد بن بشر، نہ عبید اللہ بن عمر، زید بن اسلم، عن ابیہ اسلم. یہ 4 راوی ہیں روایت کے، جس کے لیے انجینئر صاحب نے کہا کہ راویوں کا ذکر نہیں ہے روایت میں، یہ راویوں کا ذکر. یہ ہے وہ کتاب، یہ ابن ابی شیبہ. اس کو امام ذہبی نے لکھا ہے سید الحفاظ. خالی حافظ ہوتے ہیں نا، جیسے ابن حجر حافظ ہے اسقلانی، یا ذہبی حافظ ہے، حافظ ذہبی شمس الدین. تو یہ خالی حافظ نہیں، سید الحفاظ ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے کتاب جس کے راوی موجود ہے. وہی ذکر سارا کہ میں گھر کو جلا دوں گا. جناب فاطمہ زہرا سے کہا قسم کھا کر کہ میں اس گھر کو جلاؤں گا اگر اس قسم کے اجتماع ہوئے تو. یہ ہے وہ کتاب. راویوں کے نام آپ نے سن لیے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ 235 میں مرا ہے. بخاری سے پہلے مرا ہے، مسلم سے پہلے مرا ہے. یہ ان دونوں کا شیخ ہے، استاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے دیکھیں کہ جس بی بی فاطمہ زہرا کے گھر پہ دروازے پہ آ کر جلانے کی دھمکی دی حضرت نے، وہ بی بی کا دروازہ کس معیار کا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کتنی ہے. یہ کتاب ہے تفسیر عزیزی. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، کون نہیں جانتا، صاحب تحفہ اثنا عشریہ کو. ایچ ایم سعید کمپنی
ادب منزل پاکستان چوک کراچی، جلد نمبر اس کا 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 448 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 3 دن قرآن کی سورہ دہر، سورہ حل عطا، سورہ انسان جو آل محمد کے فضیلت میں اتری ہے، 3 دن کے روزے رکھے اس میں اتری۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی مسکین، یتیم، اسیر ان کو کھانا کھلایا ہے اہل بیت نے، علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور بی بی فضا سلام اللہ علیہا، انہوں نے کھانا کھلایا۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں، کیا لکھ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں فقیر اور یتیم اور اسیر کی شکل بنا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت در سیدہ کی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دروازے کی یہ عظمت ہے کہ جبرائیل سید الملائکہ، نوری، عرشی، معصوم، سید الملائکہ، مسکین، کپڑے پھٹے ہوئے، اسیر، قیدی، یتیم، ماں باپ مرا ہوا، ایسی حالت بنا کے سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا ہے جبرائیل۔ یہ ہے در فاطمہ جس پہ آ کر جلانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ شیعہ جھوٹے نہیں، انجینئر صاحب، اگر آپ ایسی باتیں نہ کرتے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان باتوں کو کھولیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ حق ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ آئیے، بی بی فاطمہ کے گھر اور در کی عزت، یہ ہے تفسیر سالبی الکشف والبیان، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 107، دار احیاء قراء عربی سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے، سورہ مبارکہ نور کی ہے آیت 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال، اللہ تمہیں ان گھروں کی تعظیم اور بلندی کا حکم دیتا ہے جن گھروں میں صبح و شام تسبیح پروردگار ہوتی ہے اور ذکر خدا بندی ہوتا ہے۔ یہ ہے آیت سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام سالوی 427 کا ہے، 4 صدی 427 کا عالم دین اہل سنت کا مفسر قرآن امام ابو اسحاق سالبی، وہ لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب رسول خدا نے یہ آیت پڑھی تو فقام الیہ ابو بکر، پہلے تو ایک شخص کھڑا ہوا مسجد نبوی میں، رسول خدا نے یہ آیت پڑھی، وہ دیہاتی تھا، دہقان تھا، ولیجر تھا، وہ اٹھا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہے؟ اللہ قرآن میں جن گھروں کی تعظیم اور بلندی کا حکم دے رہا ہے یہ کون سے گھر ہیں؟ حضور نے فرمایا بیت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں، آدم کا گھر، شیس کا، شعیب کا، یحییٰ کا، زکریا کا، سلیمان کا، داؤد کا، یعقوب کا، یوسف کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، مصطفیٰ کا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، نبیوں کے گھر۔ تو وہ شخص ولیجر، ڈاکام، دیہاتی بیٹھ گیا، بدو، وہ سن کے حضور کا جواب بیٹھ گیا۔ اب لکھ رہا ہے روایت کے جملے، کیا؟ فقام الیہ ابو بکر، حضرت ابو بکر اٹھے، فقال یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر رسول خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم اور بلندی کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے؟ علی و فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ بیت علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعم من افاضلہا، ہاں یہ ان میں سے فضیلت والے گھروں میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالی ہاں نہیں، فضیلت والے گھروں میں ہے علی و فاطمہ کا گھر۔ اللہ اکبر، یہ ہے تفسیر الدر المنصور فی تفسیر الباسور للامام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، 911 میں مرے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کو کون نہیں جانتا؟ 3 in 1، مفسر بھی، محدث بھی، مورخ بھی، یہ وہ ہستی ہے اہل سنت کی۔
دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے یہ کتاب، جلد خامس ہے، 5ویں جلد ہے۔ اس میں وہی روایت یہ بھی لایا ہے امام سیوطی، کیا کہ جب عرب دہقان نے پوچھا، بدو نے پوچھا کہ کون سے گھر، حضور نے فرمایا نبیوں کے گھر، تو حضرت ابو بکر نے علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ گھر بھی ان میں ہے؟ حضور نے فرمایا من افاضلها، جو ان میں سے فضیلت والے گھروں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، گھر تو نبیوں کے، لیکن ان میں جو اولو العزم پیغمبر ہیں فضیلت والے، ان میں سے ہے یہ ہے تفسیر روح المعانی، تفسیر قرآن العظیم والسبع من المثانی، لکھنے والے حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، شہاب الدین آلوسی، یہ ہے وہ تفسیر روح المعانی والے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے اسی روایت کو، یہ حضرت بھی اپنی تفسیر میں لائے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یہ گھر ان گھروں میں سے ہے؟ حضور نے من افاضلها، یہ فضیلت والے گھروں میں سے ہے، ان میں سے فضیلت والے گھروں میں سے ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر، تفسیر جامع البیان۔ یہ کس کی تفسیر ہے جناب؟ یہ ہے حضرت امام محمد ابن جریر بن یزید طبری، امام طبری، یہ ہے ام التفاسیر۔ یہ 224 میں پیدا ہوا ہے، 310 میں مرا ہے۔ امام طبری کو کون نہیں جانتا؟ یہ ہے وہ تفسیر قرآن جامع البیان، مجلد ثانی عشر، 12ویں جلد ہے اس کی، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 9۔ اس میں لکھا ہے انس بن مالک سے روایت ہے صحابی رسول سے کہ ان نبی کان یمر ببیت فاطمہ 6 اشہر، 6 مہینے رسول خدا نماز پہ جاتے ہوئے، صبح کی نماز پہ جاتے ہوئے جب فاطمہ کے دروازے سے گزرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کر خرج الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے، فیقول الصلاۃ اہل البیت، فاطمہ کے دروازے پہ، جس گھر میں علی بھی تھا، حسن بھی تھا، حسین بھی تھا، سیدہ فاطمہ تھی، اس دروازے پہ روزانہ رسول خدا کھڑے ہو کر فرماتے تھے الصلاۃ اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے رسول خدا کا آیت تطہیر کی تلاوت فرمانا، علی و فاطمہ، حسن و حسین کے گھر کے دروازے پہ۔ میں فاطمہ کے گھر کی عظمت بتا رہا ہوں، سیدہ کے در کی عظمت بتا رہا ہوں، جس دروازے پہ آگ کی دھمکی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر قرآن العظیم، الامام ابو الفداء الحافظ ابن کثیر دمشقی، 7ویں صدی کے عالم ہیں، 8ویں میں فوت ہوئے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، المجلد الثالث ہے، اس کی جلد ہے 3۔ اس میں لکھا ہے امام ابن کثیر نے، انہوں نے لکھا کہ وہی روایت کہ جب کان یمر بباب فاطمہ رضی اللہ عنہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن کی تفسیر در منصور، اس میں حضرت امام سیوطی نے در منصور میں اسی روایت کو لایا ہے انس بن مالک سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ رضی اللہ عنہا اذا خرج الى صلاة الفجر ویقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کی تلاوت رسول خدا فرماتے تھے بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ۔ یہ ہے تفسیر فتح القدیر، حضرت امام محمد بن علی بن محمد شوقانی، المجلد الرابع ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب تفسیر چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 350 ہے۔ اس میں انس سے ہے روایت کہ ان رسول اللہ کان یمر بباب فاطمہ اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر خازن، حضرت علامہ
علاؤدین خازن بغدادی، اس کی جلد نمبر ہے 3، اس کا صفحہ نمبر ہے تفسیر قرآن کا 499۔ اس میں لکھا ہے کہ ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہیں وہ تفاسیر، یہ ہیں کتاب جن میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی عظمت بیان کی گئی ہے، قرآن کی آیات اور مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث اور روایات۔ اس میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی عظمت ہے، یہ شان ہے، بلندی ہے، جس کے دروازے پہ آ کے جلانے کی دھمکی دی گئی۔ یہ وجہ ہے جو انجینئر صاحب نے کھول کے بتایا کہ بھئی ہم اس لیے نہیں مانتے، اگر اس روایت کو مانے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے آ کے آگ کی دھمکی دی ہے کہ اللہ کی قسم میں آدمیوں سمیت گھر کو جلاؤں گا، اگر ہم اس کو مان لیں، آپ نے خود سنا انجینئر صاحب کی زبانی میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر رہا، یہ ان کی زبانی کہ حافظ شیخ زبیر علی زئی، مولانا محمد اسحاق فیصل آبادی اور انجینئر صاحب خود۔ وجہ کیا ہے انکار کی کہ اگر ہم مان لیں تو پھر حضرت عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے کتاب الفاروق، یہ ہے شمس العلماء شبلی نعمانی کی، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور پاکستان سے چھپی ہے۔ شبلی نعمانی کی مشہور زمانہ کتاب ہے الفاروق، یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں بی بی فاطمہ کے دروازے پہ آ کر آگ کی دھمکی، اس کو شبلی نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگ کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم آپ ہم سے زیادہ محبوب ہیں، تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ حضرت عمر کا فاطمہ کو کہنا، خدا کی قسم کھا کر۔ شبلی نعمانی الفاروق صفحہ نمبر 83، مکتبہ رحمانیہ۔ اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر۔ یہ سنیں کیا کتابوں میں لکھا ہے جو مولوی لوگ نہیں بتاتے، شیعہ جھوٹ بولتے۔ ارے میرے بھائی، شیعہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اگر آپ ایسی باتیں نہ کرتے، شیعوں کو جھوٹا نہ کہتے، تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ سنا اچھا کیا لکھا پھر کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب لکھ رہا ہے شبلی نعمانی، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس روایت کے روات کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا۔ کہتا ہے شبلی نعمانی کہ یہ جو روایت ہے جو میں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب اظہار الخفا سے پڑھی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے بتائی، اس کے لیے کہہ رہا ہے شبلی، سنیں غور سے، کہہ رہا ہے کہ اس کے راویوں کا حال معلوم نہیں۔ میرے جیسے ناچیز کو معلوم ہے کہ پہلا راوی ہے محمد بن بشر، دوسرا راوی ہے عبید اللہ بن عمر، تیسرا راوی ہے زید بن اسلم، چوتھا راوی ہے خود اسلم۔ یہ 4 راوی ہیں۔ حضرت شبلی کو حال معلوم نہیں۔ کاش زندہ ہوتے تو میں بتاتا شبلی صاحب، اگر آپ کو معلوم نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کتاب ہی دکھا رہا ہوں۔ اچھا لکھا کہ روایت کا حال معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم روایت پہ اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے۔ اچھا آگے، تاہم پھر بھی درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ جو درایت ہے، جو حالات تھے اس وقت، اس کو سامنے رکھ کر ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کام نہیں ہوا ہوگا، حضرت نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ شبلی کہتا کہ نہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، یعنی کہا ہوگا، کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ وجہ انکار کیوں نہیں درایت کے اعتبار سے؟ وہ اس لیے
کہ حضرت عمر کی تندی سختی اور تیز مزاجی، مزاج میں تیزی، جوش، غصہ، مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں، یعنی حضرت کے غصے سے، تیز مزاجی سے، تندی سختی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں، یعنی ہوگا ایسا، یہ نہیں کہ نہیں ہوا ہوگا، مان رہا ہے شبلی کہ ہوا ہوگا، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی تھی، یہ چیزیں ان سے بعید نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقیقت یہ ہے، اب کھل رہا ہے شبلی صاحب آگے، حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت ابو بکر کی بیعت کو منوانے کے لیے، اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی، ان میں وہ بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، ان میں بے اعتدالیاں یعنی مس ہینڈلنگ حضرت سے ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ انجینئر صاحب اب بھی تو شیعوں کو جھوٹا کہے گا کہ یہ اسٹیج پہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں بی بی فاطمہ کے مسائل بیان کر کے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، کم از کم آپ کے علماء محدثین اتنا تو شیعوں کے قریب آئے، یہ تو مانا کہ دروازے پہ آ کر اللہ کی قسم کھا کر آگ لگانے کی لوگوں سمیت، گھر کے افراد سمیت آگ لگانے کی دھمکی دی ہے۔ الحمدللہ یہاں تک تو آ گئے نا یہ بزرگان آپ کے، آپ نہیں مان رہے، پتہ نہیں کوئی وجہ تو بتائے نا۔ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ راوی اس کے کون سے ہیں، 4 راوی ہیں، ان کا حال سنیں۔ یہ کتاب ہے تقریب التہذیب لخاتم الحفاظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی، 852 میں مرے ہیں امام ابن حجر اسقلانی، تہذیب التہذیب والے، الاصابہ والے، یہ وہ حضرت سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا امام ابن حجر اسقلانی کو۔ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے یہ چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں پہلا جو ہے جس سے روایت کی لی گئی ہے وہ ہے محمد بن بشر، اس کے ترجمے کا نمبر ہے 5774۔ لکھا ہے کہ محمد بن بشر العبدی ابو عبداللہ الکوفی سکۃ حافظ، امام ابن حجر یہ اتھارٹیز ہیں علم رجال کی، شمس الدین ذہبی وہ پرانے تو یحییٰ بن معین والے، ابن ابی حاتم والے، اور جرح و تعدیل وہ تو پرانے، یہ اوسط والے جو علماء ہیں 7ویں اور 8ویں صدی والے، ان میں شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر اسقلانی، یہ اتھارٹی۔ انجینئر صاحب خدا اللہ کو جان دینی ہے، کوئی ساتھ نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عشق رسول کب سچا ہوگا؟ جب بابے بیچ سے نکل جائے، یہ آپ کے جملے ہیں یہ کہ عشق کب سچا ہوگا رسول سے، عاشق رسول کب آدمی کہلائے گا؟ جب بیچ والے بابے نکل جائیں۔ تو دوسروں سے تو اب بابے نکلوا رہا ہے، تو افسوس کی بات ہے، لیکن آپ کچھ اور بابوں کے لیے بھی تو خیال کریں، ان کو نکالیں گے تب تو حق تک پہنچیں گے نا، بچ پچا سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ آئیے یہ حافظ ابن حجر ہے، محمد بن بشر جو راوی ہے، جلانے دھمکی والی روایت کا راوی محمد بن بشر، اس کے لیے کیا لکھ رہا ہے کہ سکۃ حافظ، حافظ بھی ہے سکہ بھی ہے۔ حافظ کون؟ جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں سلسلے سمیت یاد ہیں، وہ ہے حافظ۔ آئیے جناب، یہ ہے تقریب التہذیب کی پہلی جلد، وہ دوسری تھی، پہلی جلد، صفحہ نمبر اس کا 637۔ اس میں ہے عبید اللہ بن عمر بن حفظ بن عاصم بن عمر بن خطاب عمری، اس کے لیے لکھ رہا ہے کہ سکۃ ثبت، سکہ ہے، یعنی اس روایت کے راوی سارے کے سارے اچھے ہیں، کوئی کمزور نہیں، اللہ کسی میں کوئی عیب نہیں نکالا، کسی پہ جرح نہیں ہے، تعدیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سکہ ہے، ثبت ہے۔ کون؟ عبید اللہ بن عمر۔ آئیے جناب، تیسرا راوی کون ہے وہ سنیں۔
تیسرا راوی ہے زید بن اسلم، جس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، زید بن اسلم ادوی مولا عمر، یہ حضرت عمر کے غلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو عبداللہ اور ابو اسامہ المدنی، سکۃ عالم، سکہ ہے عالم ہے، اللہ اکبر، سکہ ہے عالم ہے۔ کون؟ زید بن اسلم، کہ وہ غلام نہیں تھا اس وقت، بھائی غلام نہیں تھا تو اسی شہر کا تو تھا۔ نوکری میں آنا ضروری ہے کیا کہ جب آدمی اپائنٹمنٹ ہو اس کے بعد باتیں کرے، پہلے نہ کرے؟ یہ کون سا تک ہے؟ غلام نہیں تھا، وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے تیسرا راوی خود اسلم، اسلم ادوی مولا عمر، یہ حضرت عمر کا غلام ہے۔ اسلم خود، وہ زید بن اسلم اس کا بیٹا تھا جس نے اسے روایت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سکۃ، وہ بھی سکہ ہے۔ چاروں راوی الحمدللہ اس روایت کے چاروں راوی سکہ ہیں۔ تو جب چاروں راوی ابن حجر اسقلانی، امام ذہبی، یہ بڑے بڑے رجال کے حفاظ اور عالم امام، وہ لکھ رہے ہیں کہ راوی سکہ ہے، تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خداوند عالم علی کل شیء قدیر ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔